السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی مختصر سا متن ہے، قرآن کی سورۃ التین، صرف 8 آیتیں، لیکن ان میں جیسے زندگی کا پورا نچوڑ ڈال دیا گیا ہو۔ یہ انسان کی کہانی سناتی ہے، اس کی شاندار صلاحیتوں سے لے کر اس کے گرنے کے خطرے تک اور پھر دوبارہ اٹھنے کے راستے تک۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی کہانی کی گہرائی میں اترنا ہے، تو چلیں اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا، اس متن کی سب سے دلچسپ بات اس کی ساخت ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی ماہر معمار نے ایک ایک اینٹ سوچ کر رکھی ہو۔ پہلے 4 قسمیں ہیں، بالکل مضبوط ستونوں کی طرح، پھر اس پر ایک مرکزی دعویٰ کی چھت رکھی جاتی ہے، پھر ایک انتباہ، اور پھر امید کی ایک کھڑکی، اور آخر میں 2 ایسے سوالات ہیں جو پوری عمارت کو آپ کہہ سکتے ہیں معنی دیتے ہیں۔ ہر حصہ اگلے کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ واہ، یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو آئیے پھر ان ستونوں یعنی قسموں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ متن کہتا ہے، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی۔ انجیر، زیتون، ایک پہاڑ اور ایک شہر، یہ بظاہر الگ الگ چیزیں ایک ساتھ کیوں؟ مطلب ان میں کیا ربط ہو سکتا ہے؟ جی، اور یہی سوال اس کی خوبصورتی کا دروازہ کھولتا ہے۔ پہلی نظر میں شاید یہ بے ربط لگیں، لیکن اصل میں یہ انسانی تہذیب کے 2 بنیادی ستونوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ 2 بنیادی ستون؟ جی، مادی خوشحالی اور روحانی رہنمائی۔ دیکھیں، انجیر اور زیتون صرف پھل نہیں ہیں، یہ قدیم تہذیبوں کی خوراک، معیشت اور صحت کی بنیاد تھے۔ یہ زمین سے ملنے والی نعمتیں ہیں جو جسمانی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے کہ سفر مادی چیزوں سے یعنی پھلوں سے شروع ہو رہا ہے اور پھر مقامات کی طرف جا رہا ہے۔ کیا اس ترتیب میں بھی کوئی خاص پیغام ہے؟ بالکل، اور یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ پہلے انسان کی بنیادی جسمانی ضروریات کی بات کی، اور پھر اس کی روحانی پیاس کی۔ کوہ طور، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ کو قانون اور ہدایت ملی۔ یہ نظم و ضبط کی علامت ہے۔ اور امن والا شہر یعنی مکہ؟ جی، مکہ، وہ مرکز جہاں سے توحید اور روحانیت کا آخری پیغام دنیا میں پھیلا۔ تو یہ قسمیں صرف اشارے نہیں ہیں، یہ ایک پوری تہذیبی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ معیشت، صحت، قانون، روحانیت، یہ انسان کی ترقی کے تمام ستون ہیں۔ یعنی یہ قسمیں ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے کے لیے؟ بالکل، ایک سٹیج سجا رہی ہیں۔ تو آخر اتنی بڑی تمہید کے بعد ان نشانیوں کو گواہ بنا کر کہا کیا جا رہا ہے؟ اور وہ دعویٰ 4 آیت میں ایک دھماکے کی طرح سامنے آتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت، بہترین اندازے پر پیدا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ احسن تقویم یعنی بہترین ساخت، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ کیا یہ صرف ظاہری خوبصورتی یا جسمانی توازن کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تقویم کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک خاص اندازے، ایک تناسب اور ایک مقصد کے ساتھ بنانا۔ جی۔ تو احسن تقویم کا مطلب ہے کہ انسان کو صرف جسمانی طور پر ہی متوازن نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کی ذہنی، جذباتی اور روحانی صلاحیتیں بھی اپنی بہترین شکل میں ڈیزائن کی گئی ہیں۔ یعنی سوچنے کی صلاحیت، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی۔ جی، ارادے کی آزادی، محبت کرنے اور تعلق بنانے کی گہرائی، یہ سب اس بہترین ڈیزائن کا حصہ ہے۔ یعنی انسان کو تمام صلاحیتوں سے لیس کر کے بھیجا گیا ہے کہ وہ بلندی کے انتہا کو چھو لے۔ لیکن پھر اگلی ہی آیت میں کہانی ایک انتہائی ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت میں لوٹا دیا۔ یہ پڑھتے ہوئے تو ایک جھٹکا سا لگتا ہے نا؟ بالکل جھٹکا لگتا ہے۔ ایک ہی سانس میں آپ کو کائنات کی چوٹی پر بٹھایا جاتا ہے، اور اگلے ہی لمحے گہری کھائی کا کنارہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جی، اور یہی انسانی وجود کا مرکزی تضاد ہے۔ جس انسان کو عروج کی لامحدود صلاحیت دی گئی، اسی کے اندر پستی میں گرنے کا بھی اتنا ہی گہرا امکان موجود ہے۔ اسفل سافلین صرف گناہ کرنا نہیں ہے، یہ ایک وجودی بحران ہے۔ وجودی بحران؟ جی، اپنی اصل سے، اپنے احسن تقویم سے ٹوٹ جانے کی کیفیت۔ جب انسان اپنی عقل اور ضمیر کو چھوڑ کر صرف اپنی جبلت کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اپنی انسانیت کے شرف سے گر جاتا ہے۔ لیکن یہ خطرہ کیوں ضروری ہے؟
اگر انسان کو بہترین ساخت پر بنایا گیا تھا تو اسے اس قدر پست ہونے کے خطرے سے دوچار ہی کیوں کیا گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، شاید اس لیے کہ احسن تقویم کی حقیقی قدر تبھی ہوتی ہے جب اسفل سافلین کا راستہ بھی کھلا ہو۔ اگر اچھائی کا انتخاب کرنے کی آزادی ہے تو برائی کا انتخاب کرنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر یہ خطرہ نہ ہو تو اخلاقی بلندی کوئی کارنامہ نہیں بلکہ صرف ایک مجبوری ہوگی۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ پستی میں گرنے کی پوری صلاحیت رکھنے کے باوجود اپنے ارادے سے بلندی کا انتخاب کرے۔ تو کیا انسان اس گراوٹ میں ہمیشہ کے لیے پھنسا ہی رہتا ہے یا اس کھائی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ خوش قسمتی سے متن ہمیں مایوسی میں نہیں چھوڑتا۔ اگلی آیت فوراً ایک امید کی کرن دکھاتی ہے، ایک استثناء بیان کرتی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بس ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی متن صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ اس کا حل بھی دیتا ہے۔ اور اس حل کے دو حصے ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ بالکل، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان صرف کسی چیز کو زبانی مان لینا نہیں ہے بلکہ یہ ایک گہرا ادراک اور یقین ہے۔ ایک اندرونی کمپاس کی طرح۔ کیا خوب کہا آپ نے، ایک اندرونی کمپاس جو آپ کو صحیح سمت دکھاتا ہے۔ لیکن صرف کمپاس کا ہونا کافی نہیں، اگر آپ اس کے مطابق سفر نہیں کریں گے تو منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل، اسی لیے فوراً عمل الصالحات یعنی نیک اعمال کا ذکر ہے۔ ایمان نظریہ ہے اور عمل اس کا ثبوت۔ یہ دونوں مل کر انسان کو اسفل السافلین کی کھائی سے نکال کر واپس احسن التقویم کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے انعام کا ذکر ہے، اجر غیر ممنون۔ اس کا ترجمہ عام طور پر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر کیا جاتا ہے۔ کیا اس میں کوئی اور گہرائی بھی ہے؟ جی ہاں، اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ لفظ ممنون یہاں بہت دلچسپ ہے۔ اس کا ایک مطلب تو ہے منقطع یا ختم ہونے والا، لیکن اس کا ایک روٹ من سے بھی ہے جس کا مطلب ہے احسان جتلانا۔ اچھا، تو یہ اجر صرف دائمی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا انعام ہے جو دینے کے بعد کبھی جتایا نہیں جائے گا۔ واہ، یہ وصول کرنے والے کے وقار اور عزت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ صرف انعام نہیں، یہ تکریم ہے۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ یعنی یہ صرف انعام نہیں، یہ تو عزت افزائی ہے۔ جو لوگ خود کو بچا لیتے ہیں ان کی محنت کو اس قدر عزت دی جائے گی کہ انعام دے کر کبھی احساس تک نہیں دلایا جائے گا۔ جی، اب جب یہ پورا فریم ورک ہمارے سامنے ہے، انسان کا بلند مقام، اس کے گرنے کا خطرہ اور بچنے کا راستہ، تو متن ہمیں دو بہت طاقتور سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پہلا سوال 7ویں آیت میں ہے، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، یعنی تو اس سب کے بعد کون سی چیز تمہیں جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ایک بہت براہ راست اور جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ جی، اور یہ سوال پچھلی تمام بحث کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ کوئی جذباتی اپیل نہیں بلکہ عقل سے کیا گیا سوال ہے۔ جب یہ مان لیا کہ انسان کو ایک مقصد کے ساتھ بہترین ساخت پر بنایا گیا، اسے اختیار دیا گیا، اور اس کے اعمال ہی اس کا مقام طے کرتے ہیں۔ بالکل، تو پھر انصاف کے دن یا دین کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر اچھے اور برے کا انجام ایک ہی ہونا ہے تو اس پوری اخلاقی کائنات کا کیا مطلب ہے؟ صحیح۔ یہ سوال سننے والے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خود سوچے اور اس نظام کے منطقی انجام کو تسلیم کرے۔ اور پھر آخری آیت جو اس پوری بحث کو ایک حتمی نتیجے پر پہنچا دیتی ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن اس کا جواب تو جیسے اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف ہاں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پوری بحث پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جس ذات نے اتنی حکمت سے یہ پورا نظام بنایا ہے، وہی انصاف کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ یعنی ایک اطمینان بھی ہے اس میں۔ جی، ایک اطمینان کہ کائنات میں انصاف کا نظام قائم ہے اور وہ بالآخر غالب آئے گا۔ تو آخر میں یہ سب مل کر کیا تصویر بناتا ہے؟ یہ چند مختصر آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانی زندگی ایک سفر ہے، ایک شاندار آغاز سے یعنی احسن التقویم سے، پھر اپنی آزادی کے غلط استعمال سے اسفل سافلین کی کھائی میں گرنے کا شدید خطرہ، اور پھر ایمان اور عمل کے ذریعے اس کھائی سے نکل کر دوبارہ اپنی عظمت کو پانے کا راستہ۔ اور یہ سارا سفر ایک حتمی انصاف کے دن پر ختم ہوتا ہے جہاں ہر انتخاب کا وزن کیا جائے گا۔
آپ نے بہت خوبصورتی سے خلاصہ کیا۔ اس متن کا مرکزی خیال شاید یہی ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کی پیدائشی صلاحیتوں میں نہیں بلکہ اس کے انتخاب اور اعمال میں ہے۔ صلاحیتیں تو ایک بیج کی طرح ہیں۔ اور اصل امتحان یہ ہے کہ انسان اس بیج کو پروان چڑھاتا ہے یا اسے اپنی خواہشات کی زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ اور حتمی انصاف کا تصور اس پوری اخلاقی جدوجہد کو بے معنی ہونے سے بچاتا ہے۔ صحیح کہا، اس کے بغیر تو اچھائی اور برائی کی کشمکش ایک بے مقصد کھیل بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع اور گہرا پیغام ہے۔ چلیں جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتی ہوں۔ اس متن میں انسانی اخلاقیات جیسی ایک عظیم حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے قسم کھانے کے لیے قدرتی اشیاء اور مقدس مقامات کا انتخاب کیا گیا۔ ایسی چیزیں جو تہذیب، بقا اور رہنمائی کی علامت ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج ہمیں اپنے دور میں انسانی عظمت اور اخلاقی ذمہ داری جیسی کسی بڑی حقیقت پر زور دینے کے لیے قسم کھانی پڑے تو ہم کن چیزوں، تصورات یا مقامات کا انتخاب کریں گے؟ اور کیا وہ اس حقیقت کا وزن اٹھا سکیں گے؟